بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، قرآن و حدیث اکیڈمی چینل پر خوش آمدید۔ ناظرین، آج ہم لوگوں کا ٹاپک ہے علم کا راستہ جنت کا راستہ ہے۔ ناظرین، کثیر بن قیس کہتے ہیں کہ میں دمشق کی جامع مسجد میں ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ ان کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ اے ابو درداء، میں ایک حدیث کے خاطر مدینۃ الرسول سے چل کر آپ کی خدمت میں آیا ہوں۔ مجھے اس کے سوا یہاں کوئی اور کام نہیں۔ مجھے معلوم ہوا کہ آپ اس حدیث کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا، بے شک میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، جو شخص کسی راستے میں حصول علم کی خاطر چلا ہو تو اللہ اسے جنت کی راہوں میں سے ایک راہ پر چلائے گا، اور بے شک فرشتے طلب العلم کی رضامندی کے لیے اپنی پر بچھاتے ہیں، اور صحاب علم کے لیے آسمانوں میں بسنے والے، زمین پہ رہنے والے اور پانی کے اندر کی مچھلیاں بھی استغفار کرتی ہے۔ ترمذی کی حدیث ہے۔ دیکھیں ناظرین، جو شخص اللہ تعالیٰ اور دین کے علم کے لیے نکلتا ہے، جو دوسروں کو بتاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کے حق میں کیا کرتا ہے؟ فرشتوں سے دعا کرواتا ہے۔ فرشتے ان کے حق میں اپنے پر بچھائے بیٹھ جاتے ہیں۔ آسمانوں میں بسنے والے، زمین میں رہنے والے اور پانی کے اندر رہنے والے، یہاں تک کہ مچھلیاں بھی ان کے لیے دعائیں استغفار کرتی ہے۔ علم کی اتنی بڑی فضیلت ہے، اس لیے انسان کو چاہیے کہ اچھا علم حاصل کرے۔ آپ دیکھیے کہ کسی ایسی جگہ جانے کا اتفاق ہو جہاں راستے میں ریڈ کارپیٹ بچھا ہو تو اس پر چلنے سے دل کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ آپ کو بہت اچھا لگتا ہے کہ آپ کسی کی خاص مجلس میں جا رہے ہیں۔ علم کی مجلس اس سے بھی خاص ہے۔ اس میں ریڈ کارپیٹ نہیں بلکہ راستوں میں فرشتوں کے پر بچھائے جاتے ہیں۔ دیکھیں ناظرین، جو شخص اللہ تعالیٰ کے علم کے خاطر نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ اپنے پر اس کے راستے میں بچھائیں۔ انسان جب چلتا ہے تو فرشتوں کے پر کے اوپر سے جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کتنی بڑی فضیلت رکھا ہے علم حاصل کرنے والوں کی اور علم کو بتانے والوں کی۔ کیا یہ معمولی اعزاز ہے؟ کیونکہ ہمیں اس بات کا یقین نہیں آتا، لہٰذا ہم اپنے گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں، ادھر ادھر گھومتے رہتے ہیں، دل بیزار اور اداس ہو تو شاپنگ کرنے چلے جاتے ہیں، کسی کو فون کر لیتے ہیں، کوئی ویڈیو دیکھنے لگتے ہیں۔ کیا یہ سب کرنے سے وہ اعزاز اور انعام ملے گا جو علم کی مجالس میں جانے سے ملتا ہے؟ یہ اعزاز اللہ کے راستے میں نکلنے سے، علم حاصل کرنے سے ملتا ہے۔ سلف الصالحین کا یہ طریقہ تھا کہ وہ صرف اپنے گھر میں اور اپنے شہر میں رہ کر علم نہیں حاصل کرتے تھے بلکہ وہ علم کے لیے سفر کیا کرتے تھے۔ دیکھیں ناظرین، ہم لوگ آج کل تو بہت اچھی فیسلٹی نکل گئی ہے، موبائل پہ وغیرہ حدیثیں وغیرہ تو ہر چیز مل جاتی ہے، انسان یہاں سے علم حاصل کر لیتا ہے۔ لیکن سلف صالحین کیا کرتے تھے؟ علم حاصل کرنے کے لیے سفر کیا کرتے تھے، ایک مقام سے دوسرے مقام جاتے تھے تاکہ علم حاصل کرے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے مقام اور رتبے کو بڑھا دیتا تھا۔ علم کی خاطر وہ سرگرمی کی سردی میں مشقتیں برداشت کرتے تھے۔ مطلب جو بھی سفر میں نکلتے تھے علم کے خاطر، علم حاصل کرنے کی خاطر۔ پہلے ایسا تھا کہ لوگ حدیثوں کو جمع کرتے تھے، ایک حدیث جاننے کے لیے دوسرے ملکوں سفر کر کے ایک حدیث کو جمع کر کے علم حاصل کرتے تھے۔ اس لیے جو بھی تکلیفیں سفر میں ان لوگوں کو پیش آتی تو وہ برداشت کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کا بھی اجر ان کو دے گا۔ صحابہ کرام کے اندر اتنی صداقت اور امانت تھی کہ انہوں نے ادھر ادھر سے سنی سنائی باتیں بیان نہیں کرتی بلکہ وہ حدیث سن کر تحقیق کیا کرتے تھے۔ دیکھیں ناظرین، آج کل بھی بہت ہوتا ہے، موبائل پہ وغیرہ بھی جھوٹی حدیثیں وغیرہ بتا کر بھی پیش کی جاتی ہے، ایسا کر لو ایسا ہو جائے گا، اتنے مرتبہ یہ پڑھ لو وہ پڑھ لو۔ ایسا نہیں، صحابہ کیا کرتے تھے؟ اگر کوئی حدیث معلوم ہوئی تو اس کی تحقیق کرتے تھے کہ یہ حدیث صحیح ہے یا غلط ہے۔ جب صحیح ہے تو اس کو مان لیتے تھے۔ اس لیے ناظرین، علم جن کے پاس ہوگا، اچھا علم، ان سے علم حاصل کریں تاکہ صحیح حدیث معلوم کریں۔ انہوں نے صاف ستھرا اور سچا علم جمع کیا اور اس میں اتنی محنت کی کہ یہ علم اپنی پوری سچائی کے ساتھ ہم تک پہنچایا۔ دیکھیں ناظرین، جو بھی حدیثیں وغیرہ ہم تک پہنچی ہے، صحابہ کرام کی بھی
بہت ساری محنتیں اور مشقتیں ہیں اس میں، تاکہ ہم اپنی زندگیوں کو سنوار سکیں اور اپنی آخرت میں کامیابی حاصل کر سکیں۔ لیکن ہم اتنے کاہل اور سست ہیں کہ ہمیں علم سیکھنے کے لیے گھر سے نکلنا محال لگتا ہے۔ جو علم اتنی قربانیوں کے بعد ہم تک پہنچا، اس علم کو سیکھنے کا نہ شوق ہے اور نہ ہی قربانی کرنے کا جذبہ ہے۔ دیکھیں ناظرین، جو اس دور میں تو علم نہیں تھا لوگوں کے پاس، علم حاصل کرنے کے لیے لوگ صحابہ وغیرہ ادھر ادھر سفر کر کے علم حاصل کر کے اتنی محنتوں سے حدیثیں جمع کرتے تھے۔ آج ہم لوگوں کے پاس علم ہونے کے بعد بھی ہم لوگ سستی اور کاہلی کرتے ہیں اس میں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو ہدایت دے۔ جو علم اتنی قربانیوں کے بعد ہم تک پہنچا، اس علم کو سیکھنے کا نہ شوق ہے ہمارے اندر، نہ قربانی کرنے کا جذبہ ہے۔ ہمارا پیسہ شادیوں میں اسراف کرنے میں خرچ ہو رہا ہے، ایک ایک شادی میں لاکھوں اور کروڑوں لگا دیے جاتے ہیں۔ دوسری طرف ہمارے تعلیمی اداروں کے حالات کس قدر خراب ہیں۔ 2.5 کروڑ بچے ایسے ہیں جن کو اسکول میسر نہیں۔ ایسے بچے جہالت کے ساتھ بڑے ہو کے معاشرے میں کیا تعمیری کردار ادا کریں گے۔ دیکھیں ناظرین، بہت سارے مسلمان بچوں کو بھی دین کا علم پتہ نہیں ہے، اتنے بڑے بڑے ہو گئے ہیں، لیکن ان لوگ کو بنیادی اصل دین کا مقصد کیا ہے، بنیاد کیا ہے، وہی نہیں پتہ ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں معاشرے میں علم کی مجالس کو عام کیا جائے۔ آپ جس قدر بھی مصروف ہو، آپ اپنے بچوں کے ساتھ علم کی مجالس میں شریک ہو، کیونکہ ان مجالس سے انسان ایسے خزانے لے کر اٹھتا ہے جس سے زندگی بدل جاتی ہے، آخرت سنور جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ لہٰذا کوئی ایسی جگہ، کوئی ایسی سورت قرآن کلاس، تعلیم قرآن کلاس، کوئی حدیث کی کلاس وغیرہ جوائن کرے، جو آن لائن بھی آج کل بتائی جا رہی ہے، جہاں قرآن و سنت کا اوتھینٹک علم دیا جا رہا ہو، وہاں ضرور جائیں اور وہاں سے علم حاصل کریں۔ آپ نے اپنی بخشش کے سامان کے لیے علم کی مجالس میں حاضر ہونا ہے، یہ آپ کا اپنے اوپر احسان ہے۔ ناظرین، اس ویڈیو کو اپنے دوست اور رشتہ داروں کو ضرور شیئر کریں تاکہ علم کی اہمیت معلوم ہو اور علم کیا ہے اور اس سے انسان کو کتنا فائدہ ہے، اس بات کا پتہ چلے۔ جزاکم اللہ خیر ناظرین۔